الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بیان میں اب ذکر آ رہا ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ان کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہیں آپ. غزوہ مریسی، اس میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، سارے لوگ قید کر دیے گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، مطلب ان کے حصے میں یہ حضرت جویریہ انہوں نے پسند کر کے اور لے لی تھی باندی کے طور پہ. پھر ان سے معاہدہ کر دیا کہ اتنے پیسے لا کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. تب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور بتایا کہ میرے پاس رقم ہے نہیں اور زید مجھ سے رقم مانگ رہے، اگر آپ میری مدد کر دیں. تب حضور نے فرمایا تھا کہ اس سے بہتر معاملہ اگر کروں تو آپ نے عرض کی تھی کہ آپ اس سے بہتر اور کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو رقم انہوں نے مانگی ہے وہ میں عطا کر دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے حضور نے سردار کی بیوی بھی رہیں یہی پسند فرمایا اور اس طریقے سے آپ کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ کے نکاح کی برکت سے آپ کے خاندان کے سارے لوگ جو قیدی بنائے گئے تھے، صحابہ کے پاس جو تھے، سب کو صحابہ نے آزاد کر دیا کہ حضور کے زوجہ محترمہ کے خاندان والے جو ہیں یہ قید نہیں رہیں گے، سب کو آزاد فرما دیا. حضرت عائشہ صدیقہ انہی کے بارے میں کہتی تھیں کہ ان کے نکاح سے بڑھ کر برکت والا نکاح میں نے کسی کا نہیں دیکھا، کہ ان کے نکاح کی وجہ سے پورا ان کا خاندان جو ہے، قبیلہ جو ہے، وہ قید سے آزاد ہو گیا. ان کا یہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے قبیلے میں تشریف لائے، اس سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا. میں نے کسی سے اس خواب کو بتایا نہیں، تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے. ان کا اصل نام برہ تھا. برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں کرنے والی. اس میں بزرگی اور بڑائی تھی اس نام میں، اس لیے حضور نے اس نام کو تبدیل فرمایا. پہلے بھی آپ نے سنا کہ سرکار نے ایک اور نام تبدیل فرمایا تھا، برہ، جن کا تھا. ان کا نام بھی برہ تبدیل کر دیا اور جویریہ نام رکھا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے چھوٹی لڑکی، یعنی نام کا مطلب ہے یہ. تو یہ سب نام رکھنا چاہیے. خیر، یہ بہت ہی عبادت گزار تھیں. نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھیں. ان کے 2 بھائی عمر بن حارث اور عبداللہ بن حارث اور ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سر بلند ہوئے. ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی تعجب خیز ہے اور دلچسپ بھی. یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی. انہوں نے سب کو ایک پہاڑ کے گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیہ کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئیں اور تمہاری وہ لونڈی کدھر ہے جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی۔ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نور جگمگا اٹھا اور آپ نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ 50 ہجری میں 65 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا اصلی نام زینب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور ان کی ماں کا نام درہ بنت سموئیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا، جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہی کے حصے میں آئے، آپ ہی ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کو بلایا اور ان کے بدلے میں دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ ان کا تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں جنگ خیبر کے بعد۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی صفیہ سے بات میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو پستہ قد ہے۔ ان کا قد چھوٹا ہے، یہ کہا پستہ ہے نا، چھوٹا قد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرا اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا۔ یعنی یہ غیبت ہے جو تم کسی کی بات کر رہی ہو۔ غیبت کہتے ہی اسے کہ کسی میں کوئی عیب ہو، اسی عیب کو، کسی میں جو بات ہو، کوئی عیب ہو، اس کو ہی کہ اس کے پیچھے بیان کرنا، یعنی اس سامنے والے کو جب پتہ چلے تو اسے برا لگے، اس کے منہ پہ اگر ہم کہیں تو اسے برا لگے، اسی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ آج کل غیبت کا مطلب بدل دیا ہے۔ آج کسی کو روکو تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو سچی بات بول رہے ہیں، تو سچی بات ہی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی بات نہ ہو اور وہ جھوٹ موٹ اب لگا رہے ہو تو اب غیبت بھی نہیں، وہ تہمت ہو گئی۔ غیبت سچ بات کو ہی غیبت کہا جاتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور غیبت بہت بڑی تباہ کاری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو امان میں رکھے، اس لیے غیبت سے بچیے۔ ہمیشہ کسی کی بھی برائی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ اگر کسی کی کر دی ہو تو دعا کر لیجئے کہ اللہ میں نے جس کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، یا اللہ عز و جل اس کی اور میری مغفرت فرما دے۔ اس طریقے سے دعا کر لینی چاہیے، اور ہو سکے تو ان سے معافی مانگ لینی چاہیے جس کی غیبت کی ہے۔ غیبت بہت، اس کے پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ کا اونٹ زخمی ہو گیا اور
حضرت زینب کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو. حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ دو تین ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا. اب یہ ہوتا ہے عورتوں میں، جو آپس میں جو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں کچھ نہ کچھ تو رنجش رہتی ہی ہے. تو یہ اور حضور نے ان کو سب کو درس بھی دیا کہ آپس میں سب. حضرت صفیہ کی دلجوئی بھی اس میں سرکار نے فرمائی. ایک روایت میں یہ بھی کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور حفصہ نے یہ کہا کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ اے صفیہ تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، حضرت موسیٰ میرے چچا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں. اس طریقے سے دلجوئی فرماتے رہے سرکار حضرت صفیہ کی. 52 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئی. یہاں پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر ختم ہوا ہے. یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں. ان میں سے حضرت خدیجہ کا ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. حضرت زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر آپ نے سنا کہ 2-3 ماہ بعد ہی حضور سے نکاح کے 2-3 ماہ بعد ہی آپ نے وفات پا لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے تھے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کی عمر جو ہے زیادہ تھی حضرت سودا کی. سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش نے وصال فرمایا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے آخر میں حضرت بی بی ام سلمہ نے رحلت فرمائی.